مکمل مذہب اور کامل مذہب اپنے ماننے والوں کی ہر جگہ رہنمائی فرماتا ہے اور ہر جگہ ساتھ دیتا ہے، کہیں ادھورا نہیں چھوڑتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مذہب اسلام میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو پاک صاف رہنے کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا فإن الاسلام نزیہ، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ یعنی آپ اگر اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اس لیے آپ کو بھی صاف ستھرا رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ اب مذہب اسلام میں ہمارے پاس ہماری عبادت گاہ جسے ہم کہتے ہیں مسجد، وہ ہر چیز سے پاک رہتی ہے، ظاہری چیزوں سے بھی پاک رہتی ہے، باطنی چیزوں سے بھی پاک رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم جیسے گناہ گار، خطا کار، بدکار، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے بھی جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو یہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے بھی ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم چھوٹے ایمان والے، ہم مختصر چھوٹے ایمان والے اور ہمارے پاس کمزور عمل والے، جس ہمارے پاس عمل میں سستی ہے، کاہلی ہے، لیکن ہم کو اور ہمارے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد کو جانا ہے تو پاک و صاف جانا ہے، ناپاک حالت میں مسجد میں نہیں جانا ہے۔ اور پھر ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں کہ اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ مسجد کے اندرونی حصے میں بغیر وضو کے بھی آنے سے کتراتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ مذہب اسلام پاک ہے، اللہ پاک اور اسلام پاک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پاک، پھر اللہ کی جو نشانی ہے مسجد وہ بھی پاک ہے۔ تو اسی لیے ہمارے دل میں ایسا احترام رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مذہبی عبادت گاہوں کے علاوہ غیروں کے پاس بھی ان کے بھی متقدے رہتے ہیں، ان کے بھی عبادت خانے رہتے ہیں، لیکن جیسی پاکی مساجد میں رہتی ہے ویسی پاکی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر سب سے مسجد کی خاص بات کیا رہتی ہے؟ مساجد میں مرد و خواتین کا اختلاط نہیں رہتا، دونوں کا مخلوط نہیں رہتے، دونوں کا ملنا نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے عبادت گاہوں میں دیکھیے کہ وہ مل جل کے آتے ہیں، مل کر آتے ہیں، جہاں پر وہ مل کر آتے ہیں تو وہاں پر فتنہ پیدا ہوتا ہی ہے۔ تو ہمارے مساجد اس سے بھی پاک رہتے ہیں، اسی لیے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد کیا ہے؟ گویا کہ مسلمانوں کی شان اور مسلمانوں کی پہچان ہے مسجد۔ گویا آپ دیکھیے ہمارے خود محلے کی مسجد دیکھیے، یہ گلی میں یہ مسجد ہے، آس پاس اور بھی گلی ہے، آپ تمام گلیوں میں پھر کے دیکھیے، جو رحمت، جو نور اس گلی میں نظر آتا ہے آس پاس کی گلی میں نظر آتا ہے، یہ مسجد کی برکت ہے۔ یہ ہمارا اپنا مظاہرہ دیکھے سو عمل کہ آس پاس بھی گلیاں ہیں، اس آزو بازو گلیوں میں ویسی چیز نہیں، یہ مسجد کی اللہ تعالیٰ برکت ایسی رکھا ہے کہ تمام گلی رونق رہتی ہے، تمام گلی میں رونق رہتی ہے۔ اور پھر مسجد کی برکت کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو اس بستی سے واسطہ نہیں ہے، جن کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بھی مسجد کے لیے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں دور دور۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو اگر کوئی دور سے بھی آ کے یہاں پر عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب یہاں والوں کو بھی دیتا ہے اور جو خدمتیں کر رہے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ گویا کہ مسجد پاک جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد نیکیاں کمانے کا، ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اتنی دیر گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ نیکیاں تو ہمارے نام اعمال میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جیسے گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اگر جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو جیسے زبان سے کوئی بری بات نکالنا، کان سے کوئی بری بات سننا، آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھنے کے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر ہم کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچتے۔ اور کیجیے، یہ اپنا کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے سوچ ہے، یہ ہمارے اپنے جو سو اپنا اندر کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اپن غور کر لے سکتے ہیں، اپنا محاسبہ ہے کہ ہم جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچتے۔ اتنا اللہ جو مسجد کی میں برکت رکھا ہے، اتنا مسجد سے فائدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہوتا کیا ہے جب مسلمان مسجد سے ایسا جڑا ہوا رہتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اگر اس کا دشمن بھی مسجد میں آ جائے تو جھگڑا نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا ہے۔ بڑے بڑے مساجد میں ہوتا ہے کہ میں اڑوس پڑوس والوں میں کچھ جھگڑا رہتا ہے، کوئی بھائی جب مسجد میں آ جائے تو سب چیز بھول جاتے ہیں،
نہ تو اپنے دشمن کا گلا پکڑتے ہیں، نہ تو دشمن کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ بدسلوکی کرتے ہیں، بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مسجد کا ادب، مسجد کا احترام ایسا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس مسجد کا ایسا احترام ہے، مسلمان جو مسجد سے ایسا محبت کرتے ہیں، مسجد کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں اندر نہیں آتے، ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو بھی اندر نہیں آتے۔ یہ ایک بلکہ بغیر وضو کے آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کے دل میں احترام ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے عبادت کو ہمیں نہیں دیتی ہے، تو اسی لیے دوسرے مذاہب والوں کو ہمارے مساجد چبھتی ہے، دوسرے مذاہب والوں کو ہماری مساجد چبھتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ جیسے بڑا ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے مسجدوں میں، ایک کوئی دن یا ایک دن 2 دن 4 دن کے لیے، اس کے بعد پھر ویرانہ چھا جاتا ہے۔ ہماری مساجد میں ویسا نہیں، ہماری عبادت ہو مساجد میں بلکہ ہر دن اذان ہوتی ہے، ہر دن نماز پڑھتے ہیں، اور اذان تو ہوتی ہی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، جن کو اللہ موقع عنایت کرا نماز آ کے پڑھ لیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے آ کے پڑھ لیتا ہے، لیکن مسجد تو آباد رہتی ہے۔ دوسرے مذاہب والوں کے پاس ویسا نہیں ہے، بعض اوقات مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ویران کا ویران پڑا ہوا رہتا ہے، کوئی آنے والا نہیں رہتا، ان کے پاس مخصوص دنوں میں جانا رہتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسجد ان کی آنکھ میں چبھتی ہے۔ ایسے ہی بد مذہب جن کے دل میں مسلمانوں کے تعلق سے دشمنی تھی، مسلمانوں کے تعلق سے عناد دشمنی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ایسے شر پسند عناصر ہماری ایک مسجد بابری مسجد کو آج سے قریب 30 سال پہلے انہوں نے شہید کر دیا، اور وہ گویا کہ ان کا شہید کرنا مسلمانوں کے خلاف، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی، مسلمانوں کو جو سو تکلیف دی، واقعی مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچی، واقعی مسلمان جو سو جو اس کا درد محسوس کیا، بابری مسجد کے شہادت کا درد محسوس کیا، واقعی جو سو مسجد وہاں مسمار ہو گئی، منہدم ہو گئی، لیکن مسلمان کچھ کر نہیں سکا، مسلمان وہاں اس کو بچا نہیں سکا، لیکن مولوی صاحب نے کہا مسلمان جو ہے سو شرمندہ ہوا، ذلیل ہوا، لیکن مایوس نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ہاں پولیس، حکومت کو، عدالت، ججز، ہر چیز ان کے ہے، ہر چیز ان کے ہے، ہمارے ساتھ صرف ہمارا خدا ہمارے ساتھ، اور ہمارے خدا کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ہمارے خدا کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں دوبارہ وہاں مسجد بن جائے، کیونکہ ہم جیسو کوئی اپنا کوئی ہم اللہ ہم بتانے کے لیے جیسو ہماری زندگی میں مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، مسجد اللہ بنائے گا، کب بنائے گا اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ کسی نہ کسی دن وہاں مسجد بنے گی، اور کوئی نہ کوئی جس طرح ایک زمانے میں صلاح الدین ایوبی آئے تھے، آ کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا تھا، ویسے ہی کوئی ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے جو جیسے انشاءاللہ اس بت قدے کو پھر جو آج تعمیر ہو رہا ہے اس سے جو سب تو مسمار کر کے وہاں پر انشاءاللہ بابری مسجد تعمیر کریں گے۔ جبکہ اس سے پہلے اگر بابری مسجد کے حالات اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد 1500 عیسوی میں بنی، 1500 عیسوی میں، اس کے بعد جو لوگ ایودھیا کی تاریخ لکھے، کوئی جیسو یہ بات نہیں لکھا، چاہے مسلمان ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے ہندو ہو، کوئی یہ نہیں لکھا کہ وہاں پر کوئی مندر تھی اسے جو سو توڑ کر مسجد بنائی گئی، کوئی نہیں لکھا بابری مسجد بنائے بعد میں۔ یہ فتنہ پیدا کب ہوا؟ جب یہاں پر جیسو جب انگریزوں کی حکومت آئی اور انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں پر جیسو مقابلہ ہندوستانیوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، کیونکہ ہندوستانی جو ایک جٹ ہو کر لڑ رہے ہیں، تو اسی لیے ان کے اندر درار ڈال دو، ان کے اندر فتنہ ڈال دو، اس لیے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے، دونوں کو الگ کر کے حکومت قائم کرنے کے لیے وہاں سے یہ فتنہ شروع کرے۔ فتنہ کون شروع کرے؟ انگریز شروع کرے، اور کب شروع کرے؟ یہ قریب 1870 میں کچھ ہے یہ فتنہ شروع کرے، اس کے بعد سے یہ فتنہ شروع ہوا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد ظالموں نے اس کے اندر مورتیاں رکھی، اس کے بعد وہ مورتیوں کے بہانے جو سو اندر گھسے اور اس مسجد کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ وہ مسجد ہمارے دلوں میں کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ وہ زندہ رہے گی، ہمارے دلوں میں وہ زندہ رہے گی، اور ہم جب تک رہیں گے بابری مسجد کو یاد کرتے رہیں گے، جب تک رہیں گے بابری مسجد کو یاد کرتے رہیں گے، اور جیسو آنے والی نسلوں کو ہم یہ بات سنا کے دیں گے کہ کس طرح ظالموں نے ظلم کیا، مسجد کو منہدم کیا، اور کس طرح ہم جیسو دیکھتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہر بچے کو، ہر آنے والی نسل کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ تم بھی جس طرح جیسے ممکن ہو بابری مسجد کے لیے کوشش کرتے رہو،
اور جو سو جدوجہد کرتے رہو، اور کم نہیں تو کم از کم جو سو دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہیں پر بابری مسجد تعمیر کرے۔ تو یہ اگر ہم آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بات بیزار کی کیوں بھائی بابری مسجد اس کا ذکر کریں، کیا کرنا ہے؟ مودی صاحب نے کہا مسجد کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے، اللہ کی نشانی ہوتی ہے، مسلمانوں کی شان ہوتی ہے، مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے تو دشمن 6 دسمبر کو وجے دیوس بول کے مناتا ہے، یعنی کامیابی کا دن بول کے مناتا ہے دشمن، اور ہم اسے یاد کرنے سے کتراتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسے یاد کرنے سے بھی ہم سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ صرف یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے واقعات یاد دلاتے رہتا ہے، بار بار یاد دلاتے رہتا ہے۔ ایک بار آدم علیہ السلام کا ذکر ایک مرتبہ کر کے ختم نہیں کر دیا، آپ دیکھتے جاؤ، پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا ذکر، پھر آگے آپ جاؤ، آگے تیسرے پارے میں آدم علیہ السلام کا ذکر، 16ویں پارے میں آدم علیہ السلام کا ذکر، 15ویں پارے میں آدم علیہ السلام کا ذکر۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ اب جب آپ اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہو تو جیسے گویا کرنے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ تو اسی لیے بابری مسجد ہمارے دلوں میں کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی زندہ رہے گی۔ اور جب تک ہم رہیں گے انشاءاللہ بابری مسجد کو یاد کرتے رہیں گے، اور جب ہم جائیں گے تو آنے والی نسل کو بھی بابری مسجد کے بارے میں کہتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان کے دلوں میں بھی اس بات کو زندہ رکھیں گے کہ وہ بھی بابری مسجد کو یاد رکھے، زندہ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔